پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پشاور میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس دفعہ جو نشانہ تھے وہ ہمارے پھر طلبہ تھے، مدرسے کے بچے اس کا نشانہ تھے۔ 7 افراد شہید ہوئے، متعدد زخمی ہوئے اور اس واقعے نے ایک دفعہ پھر آرمی پبلک سکول کی یاد تازہ کر دی کہ جو دشمن ہے وہ ہماری اگلی نسل کو، ہمارے بچوں کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کے ناظرین آج سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر صرف اکتوبر کے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گوادر میں ایک خوفناک دہشت گردی کی کارروائی کی گئی جس میں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ان کو شہید کیا گیا۔ پھر شمالی وزیرستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ، اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی اکتوبر کے مہینے میں شمالی وزیرستان میں بھی ہمارے افسران اور جوانوں کی شہادتیں وہاں پہ ہوئی۔ کوئٹہ میں ابھی پچھلے دنوں جس دن پی ڈی ایم کی ریلی تھی اس دن ایک دھماکہ ہوا اور آج پشاور میں۔ تو اس سے بڑا لنک سوال یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک نے 9/11 کے بعد سے جہاں جہاں اکا دکا واقعات ہوئے، اور اس میں مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ امریکہ میں ایک 9/11 کا بڑا واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد ایسے قوانین بنے، SOPs بنے کہ دوبارہ اتنا بڑا واقعہ نہ ہو سکے۔ برطانیہ کی مثال لیں تو 7/7 بومبنگ کے بعد اس طرح کے SOPs آئے، پروٹوکولز آئے اور وہاں کی کاؤنٹر ٹیررزم فورسز، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان سب نے بیٹھ کے ایسے پروٹوکولز بنائے کہ دوبارہ دہشت گردی نہ ہو۔ چند گلف ممالک جن میں سعودی عرب کی مثال دی جاتی ہے، وہاں پہ 1-2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو SOPs وہاں پہ بنے اس کے بعد دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف ایک ایفیکٹو جنگ لڑی۔ ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسران نے، ہمارے شہریوں نے قربانیاں دی۔ 70,000 لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں جس کا کہ قلعہ کما کر دیا گیا تھا، اور آج دوبارہ یہ سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی پاکستان میں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال کا جواب معلوم کرنے کی اپنے پینل سے کوشش کریں گے، لیکن 1-2 اقدامات جو پاکستان نے کیے تھے، کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ ریورس کیے جا رہے ہیں؟ جب ہم شمالی وزیرستان میں دیکھتے ہیں اور یہ IDs آتی کہاں سے، ان کا فائنینشیل ٹریل کیا ہے؟ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گردی کا مواد فلاں جگہ سے آتا ہے، ہمارا بارڈر پورس ہے، لوگ کراس کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں بھی ہم نے کی، لیکن پھر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح سے ہو رہے ہیں اور آگے اس حوالے سے کرنا کیا ہوگا پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور انتہائی اہم اجلاس اس حوالے سے بھی کہ وہاں پہ 2 عدد پریزنٹیشنز جو ایجنڈا میں ٹاپ آف دا آئٹمز تھیں وہ دی گئیں اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے فیصلے کیے گئے۔ ایک ایگریکلچرل ملک میں جو زراعت پہ انحصار زیادہ تر لوگوں کا ہے، وہاں پہ گندم امپورٹ کرنے کا شیڈیول کیا ہے، گندم امپورٹ کرنے کا پروسیس کیا ہوگا، اور اگلے سال جنوری 2021 تک ہم گندم کیسے امپورٹ کریں گے۔ اور منسٹری فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور کامرس ڈویژن اس حوالے سے انہوں نے پریزنٹیشن دی۔ نہ صرف یہ چینی کی امپورٹ کا بھی شیڈیول۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کون سے اتنے عقل مند لوگ تھے جو کہ 1 سال پہلے تک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتے رہے اور یہ فورس ہی نہیں کر سکے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے، اور پھر اس سال اب امپورٹ کی بات آ رہی ہے اور دونوں دفعہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو کیا اس حوالے سے وزیر اعظم کوئی ہیڈز رول کریں گے؟ آج کابینہ میں اس حوالے سے کافی سوال جواب ہوئے اور جو پلس اس میں نظر آ رہی تھی وہ جنرل کنسنسس، شاید یہی لوگوں کی فیلنگ، میرا اپنا خیال ہے، میں کوشش کروں گا کہ جان سکوں کہ دا ہیڈز مسٹ رول۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب شوڈ ٹیک سم سٹیپس کہ جناب یہ بہت ہو گیا، اب 2.5 سال ہو گئے۔ یہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو بلنڈر کرے، ایک دفعہ آپ کو کچھ پریزنٹیشن دے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو آکے کہ نہیں جی اب ہمیں یہ والا کام کرنا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ کیونکہ اس میں بلینز آف روپیز انوالو ہوتے ہیں، جو ایکسپورٹ کے حوالے سے سبسڈی، امپورٹ کے حوالے سے سبسڈی، اور جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ویٹ کمیشن اور شوگر انکوائری کمیشن میں کہ یہ سارے فیصلے ہوتے کس طرح سے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ طور پہ کہہ چکا ہے کہ جو لابیز ہیں، پاورفل لابیز ہیں، وہ کابینہ کو انفلوئنس کرتی ہیں، ان کا انفلوئنس وہاں تک جاتا ہے اور اس لابی کے کچھ لوگ اسی کابینہ کی ٹیبل پہ ریپرزنٹیشن بھی ہے۔ تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کے خلاف وزیر اعظم عمران خان نے ایک طویل جنگ لڑی، ان کی اپنی کابینہ میں اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ ناظرین، آج کل سیاسی محاذ پہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ شاید تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتے اور بار بار تاریخ دہرانے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا اس وقت حصہ بھی ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا 11 سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہے، سارے ایک سے ایک منجا ہوا ایکسپیرینس سیاسی کھلاڑی،
اور فارمولا کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ فارمولا وہی استعمال کر رہے ہیں جو جنرل مشرف پہ انہوں نے اپلائی کیا تھا کہ اتنا سیاسی پریشر بڑھاؤ، اس لیول تک ٹیمپریچر لے کے جاؤ کہ پھر ہماری بات چیت کے دروازے کھل جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اس کا برملا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، کوئٹہ کے جلسے میں بھی اظہار کیا گیا، نون لیگ کی طرف سے بھی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو کیا ریکنسیلیشن کے نام پہ، ایک براڈر ڈائیلاگ کے نام پہ ہم احتساب کے عمل کو ایک دفعہ پھر خیر بات کہہ دیں گے؟ اور کیا پچھلی دفعہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کونڈیلیزا رائس انوالو تھیں، مارک لائل گرانٹ انوالو تھے، اور یہ چیزیں بعد میں پتہ لگیں. اس دفعہ بھی کیا ایسے ہی لوگ انوالو ہیں؟ ان سوالوں کے جواب لیں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب. ایک پاورفل وزیر ہیں حکومت کے، اور اگلے چند دنوں میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے کیبنٹ ری شفل کیا تو ایک عدد مزید اہم وزارت، پاورفل وزارت شاید ان کو دی جائے. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. کچھ ہی دیر میں ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے اور بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی جوائن کریں گے. منسٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آج کا جو بڑا سانحہ ہوا پشاور کا دہشت گردی کا واقعہ، اس کے کازز وغیرہ اس حوالے سے آؤں، آج کابینہ میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور پاکستان کے تمام شہری میجورٹی، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خود ایک پاپولر سیاستدان ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، مہنگائی ایک میجر ایشو ہے. تو کیا یہ وہ والے فیصلے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار جو آپ کی کابینہ میں بیٹھ کے ایک اسپیسیفک لوگ لیتے رہے، جو یہ فورسی نہیں کر سکے کہ اس سال ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اگلے سال ہم نے امپورٹ کرنی ہے، مارکیٹ پرائس کمیٹیز کیا ہوتی ہیں، پرائس کنٹرول میکینزم کیا ہے، اور اس سب پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھ سکے یہ لوگ؟ دیکھیے اشرف صاحب، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ معاملہ تو حکومت پہ ہی آتا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو اے آر وائی کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی ذمہ داری جو ہے وہ میری بنتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کا اور فیڈریشن کا ایک فریم ورک ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر یہ ویٹ کی اگر آپ پرائس ہائیک دیکھیں تو یہ کیوں ہے، اس کی بڑی اور وجوہات بھی ہیں، اور کچھ باتیں وہ بھی ہیں جن کا اظہار آپ نے کیا ہے. لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 2019 میں سندھ نے ایک دانہ بھی گندم کا پروکیور نہیں کیا، اور جب ابھی ریلیز کی بات آئی اور فیڈریشن نے سندھ اور پنجاب کو کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں تو سندھ نے پھر گندم ریلیز نہیں کی. اس کے نتیجے میں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر گندم کی جو پرائسز ہیں ان میں بے محابہ اضافہ ہوا. پنجاب جو گندم ریلیز کر رہا تھا وہ بھی پھر سندھ جانا شروع ہو گئی. تو ایک یہ جو کوارڈینیشن ہے اس طرح کے فریم ورک میں، ایک تو وہ بڑی پیچیدہ ہے، اور جب تک ہم تو یہ کوارڈینیشن منسٹر صاحب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوارڈینیشن بہتر ہو، صوبوں کے ساتھ یہ معاملات نہ ہو. آج پریزنٹیشن جنوری سے لے کے ابھی اکتوبر تک تمام ای سی سی کے فیصلے اس پہ آپ پریزنٹیشن بیٹھ کے دیکھتے رہے، لیکن یہ کوارڈینیشن صوبوں کے ساتھ یہ بھی وہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے صوبوں کی. یہ کس نے کرنا ہے کام؟ نہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن جو ہے وہ صوبوں کو کہہ سکتی ہے. جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہوں نے بات مان لی، جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت انہوں نے بات نہیں مانی، تو آپ کیا کریں؟ دوسری بات جو ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، جنوری میں پہلی بار یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ ویٹ کی شارٹیج ہوگی. اپریل میں پرائم منسٹر صاحب نے لکھا کہ آپ گندم منگانا شروع کریں. اس کے بعد مئی گزر گیا، جون گزر گیا، جولائی میں جا کے پہلا ٹینڈر ہوا، وہ ٹینڈر کینسل ہو گیا، اور اب جا کے یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور گندم آنی شروع ہوئی. تو یہ سارا ایک اس میں نااہلی بھی شامل ہے، اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کے احکامات ہیں ان کو وہ توجہ جس کے وہ حقدار تھے وہ نہ دینے کا بھی معاملہ ہے، اور اس میں کوارڈینیشن بھی ہے. سو یہ سارے ایک پیچیدہ قسم کا فریم ورک بن کے تو وہ ہمارے سامنے آیا جس کی ہمیں پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑی. اور بالکل پی ٹی آئی کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، حکومت پہ تنقید ہوتی ہے، چاہے قصور کسی کا بھی ہو. اور تنقید کے حوالے سے ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بھی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کئی سوالات اٹھائے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اس میں سے بتاؤں گا جو سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ اس حکومت کا کام کیا صرف رہ گیا ہے نوٹس لینا. کیا سوال انہوں نے اٹھایا، آئیے دیکھتے ہیں. روز نوٹس سرکار نوٹس لے لیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی، روز نوٹس سرکار نوٹس لے لیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اور احسن اقبال صاحب نے بھی مہنگائی کے حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھائے، ان میں سے ایک جو بنیادی سوال انہوں نے اٹھایا وہ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں.
جہانگیر ترین کو کس نے NRO دیا؟ شوگر مافیا کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ آٹا مافیا کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ دوائی مافیا کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ تیل مافیا کو کس نے اربوں روپے کا ٹیکا لگایا؟ پاکستان میں BRT جیسے منصوبے میں سٹے آرڈر کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ معلم جبہ کے ریفرنس کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ جتنی کرپشن PTI کی حکومت نے کی ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ مہنگائی ہے جس کا آج غریب آدمی سامنا کر رہا ہے. جی بیرسٹر محسن شاہ نواز رائنا صاحب یہ کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب آپ کی جماعت کی یہ کرپشن ہے. اگر کرپشن ہے تو اس پہ تو آپ نے کوئی اپلیکیشنز موو کی یا سمپل مس مینجمنٹ ہے؟ گورنمنٹ جو ڈیسیژن لے رہی ہے لیک آف کوارڈینیشن ہے، مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیز، وہاں سے یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی؟ یا اگر واقعی کرپشن ہے تو وہ کیسز کدھر ہیں اپلیکیشن؟ جی جی فواد صاحب میں کہہ رہا ہوں احسن اقبال صاحب سے، سوری میں محسن جو ہیں اپنا ہے وہ ان کو بات کرنی تھی. آپ نے، میں صرف ایک پوائنٹ اگر آپ کی اجازت سے ایڈ کر دوں. یہ جو شہری بھی بات کر رہی ہیں، دیکھیے احسن اقبال صاحب کی تنقید تو ٹھیک ہے کہ وہ حکومت سے باہر ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو قیمتیں کنٹرول کرنا ہے وہ تو سندھ حکومت کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ PTI کی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ کس منہ سے جو ہے وہ تنقید کر رہی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہے، تو جن کی 17 شوگر ملیں ہیں سندھ میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 9 آپ کی اپنی ہیں، وہ آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جن کی 28 شوگر ملیں ہیں وہ مافیا ہے یا جن کی 1-2 شوگر ملیں ہیں وہ مافیا ہے؟ تو اگر آپ، اور میں تو ویلکم کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کی اس بات کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری حکومت کی ناکامی ہے کہ یہ جو شوگر مافیا کا لوگ تھے اب تک تو ہمیں انہیں الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا. اور ایک سال تو احسن اقبال صاحب بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے شوگر مافیا، یعنی جو سب سے بڑے شوگر مافیا ہیں وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. بالکل. جی بیرسٹر محسن شاہ نواز میں آپ کو ویری کوئکلی بتاؤں گا. دیکھیں جہاں تک تو رپورٹ آ گئی حکومت ان کی ہے، ہم ان کو یہی بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین مین اس کے اندر جو JT گروپ آف کمپنیز تھا، شوگر ملز تھا، اس کے ساتھ خسرو بختیار صاحب کا ملا کے جو سب سے زیادہ جو سبسڈی گئی تھی وہ اس کے پاس گئی تھی. اب چلے اس کو دیکھ لیں، سبسڈی دینا نہ دینا لینا، لیکن جو آرٹیفیشلی طور پہ پرائس کو جس طریقے سے مینیج کیا گیا، ابھی آ گیا کہ شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے، پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن، وہ انوالو ہے اکارڈنگ ٹو دا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ وہ انوالو ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ آپ کی ہے نا، آپ کیوں نہیں کوئی چیز کر سکتے امپلیمنٹ آن گراؤنڈ؟ ایک آپ کے پاس پتہ لگ گیا شوگر پرائسز جس رپورٹ کا آپ ذکر کریں 250 ارب روپیہ شوگر ملوں کو جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ جو پرائس انکریز ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کارٹلائزیشن جو ہے یہ شوگر ملز خود کر رہی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے ان لوگوں سے سوال جواب نہیں لینے، آپ نے ان سے پیسے بھی ریکور کرنے، آپ نے چینی کی قیمت کو بھی نیچے لانا ہے. چینی کی قیمت نیچے آنے کے بجائے مزید اوپر چلی گئی ہے. تو یہ مس مینجمنٹ ہے کہ آپ نے FIA بھی کروایا، آپ نے انکوائریز بھی کرائیں، JIT بھی بنائی. واٹ از دا آؤٹ کم؟ جب پرائسز ہیں وہ اور اوپر جا رہی ہیں. اچھا میں اس لیے کہتا ہوں، دیکھیں میں اف آئی لک ایٹ ندیم بابر صاحب، دیکھیں ندیم بابر صاحب جو ہے وہ آئل کا جو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پاور سیکٹر کا، اب وہ ہمیشہ سے ایک سوالیہ نشان لگا ہوتا ہے کہ جی پاور سیکٹر کے اندر جو کارٹلائزیشن ہے اس کے بیچ میں ان کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کارٹلائزیشن کے جو مطلب حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کے اوپر فائنینس ریلیٹڈ چیزوں میں آ جاتا ہے کہ جو یہ بانڈز وغیرہ ریلیز کیا گیا، جو پیسے پاکستان میں آئے اور انٹرسٹ ریٹ جو رکھا گیا اس کے بیچ میں کوئی بہت لمبی چوڑی دہاڑی لگی ہے. اب وہ ایلیگیشنز تو آ رہے ہیں، بٹ بات یہ ہے کہ اگر کارٹلز آپ کے کانٹریکٹرز، آپ کے شوگر مل ایسوسی ایشنز کے سربراہ، آپ کے گندم سٹور کرنے والے جو فلاور ملز ہیں ان کے سربراہان آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کانٹریکٹ، اور وہ پھر آپ کے خیال سے پبلک ECC میں کیا وہ پبلک انٹرسٹ کے فیصلے کریں گے؟ تو کرپشن بھی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے سفر کیا کر رہی ہے پاکستان کی جنرل عوام سفر کر رہی ہے. آج تک ہمیں انہوں نے جتنے بھی ایسٹس SAPMs نے اور ایڈوائزرز نے ڈکلیئر کیے ہیں، ہم نے FBR کو بھی لیٹر لکھا، میں نے خود لکھا، اور ہم نے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو بھی لکھا کہ یہ جو ایسٹس انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کا سورس آف انکم ہی لے لیں، اتھینٹیکیٹ ہی کرا دیں ان کے ایسٹس کو. آج تک نہ FBR نے ہمیں جواب دیا ہے، نہ ہمیں سیکٹری کیبنٹ ڈویژن نے جواب دیا ہے. 2 بار ریمائنڈرز بھیج چکے ہیں. پھر ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں کہتی ہیں کہ جی یہ آپ پارلیمنٹ میں معاملے سمجھائیں. پارلیمنٹ میں کس طرح سلجھائیں کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
تو ہم پھر کس طرح پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں؟ وہاں تو سیٹی بج رہی ہے نا. ہاں وہاں پہ تو آپ دیکھیں نا, وہاں پہ سیٹی بجی رہے. سیٹی تو نہیں, وہ سیٹی بھی بجی, ساتھ میں پھر امپائر کی انگلی بھی ان کو دکھائی ہے. اچھا امپائر میں اس پہ آتا ہوں, لیکن جو محسن رانجھا صاحب سوال کر رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب, کیا آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جو آپ کے ایک ان الیکٹڈ ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز کی فوج بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے نہ پارلیمنٹ کو نہ پاکستان کی عوام کو, اور ان میں سے کچھ جن کا کہ بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں نہ ان کی ٹیکس ڈیکلیریشنز کا پتہ ہے, نہ سورسز آف انکم کا پتہ ہے, اور مختلف کارٹلز جو ہیں ملک میں ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو یہ سارا مدعا جو ہے کیا ان کی وجہ سے آیا ہوا ہے جو کہ اسپیشلسٹ ایس اے پی ایمز کے نام پہ آئے ہیں, بٹ دے آر ریپریزنٹنگ ڈفرنٹ کارٹلز, اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور جواب آپ جیسے الیکٹڈ نمائندوں کو دینا پڑتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم بابر صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے. وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, اپنے کام کے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان کو لے کے آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا مناسب ہے کہ جب ہمارے ساتھ تھے تب تو پاک صاف تھے, تب ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں تھی پارٹی, جب آپ کی طرف گئے ہیں تو وہ اچانک جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے ہیں. سو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب بات ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے محسن کا, وہ تو دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں, باقی جو ہمارے لوگ ہیں وہ پروگرام میں آ کے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کے جو اثاثے ہیں وہ اتنے ہی اکاؤنٹیبل ہیں جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں. سندھ گورنمنٹ نے انفارچونیٹلی ابھی تک اپنے لوگوں کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر تک نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے, اور اس کے بعد جو اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ الیکشن کمیشن میں سکروٹنی کے لیے جا سکتے ہیں. تو آپ کو اپلیکیشن کی تو ضرورت ہی نہیں, آپ جائیں اور جا کے اپلیکیشن دیں اور کہیں گے آنسریبل ہی نہیں ہے نا, وہ آنسریبل ہی نہیں ہے نا, وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے, وہ الیکٹڈ تو ہے نہیں, وہ تو آپ اور میں آنسریبل ہے نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چلاکی یہ دکھائی گئی کہ آپ انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے انڈر واٹ لا, قانون سازی کر لینا بیٹھ کے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ آپ سیٹیاں مار مار کے چھیڑتے سر, قانون سیٹیاں تو پھر انہوں نے ہمیں مارنی سکھائی ہیں نا, یہ سیٹیاں مارنے والا جو سارا قانون سازی کر لیں, سیٹیاں مار کے نہ چھیڑا کریں. انہوں نے ہمیں عطا اللہ نیازی اور وہ اتنا چھیڑے ہیں سنایا, ویسے یاد آپ ہے کی وہ سیٹیوں سے. بیچارے وہ نیازی صاحب بیمار ہو گئے 126 دنوں کے دھرنے کے بعد, اتنے شدید انہوں نے 126 دن ہمیں سنا بیٹھ کے لاجز میں ان کو, روز رات کو جب آئے گا خان تو وہ آ گیا خان, اور خان نے جو ملک کا حشر کیا ہے, نیازی صاحب بھی اب شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے کسی کو. تو اینی ویز میں وہ بات یہ کروں گا کہ جو صورتحال ہے کہ دیکھیں دے آر ناٹ آنسریبل. سر مجھے یہ بتائیں, میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ قوم کو اتنا بے وقوف بنایا گیا, جی ہم نے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے, وہ ایسٹس اتھینٹیکیٹ تو کرے نا. اب میں ایسٹ ڈکلیئر کرتا ہوں, میں کسی قانون کے نیچے جواب دے رہی ہوں, اگر میں نے مس ڈکلیئر کیا تو میں نائل ہو جاؤں گا, اگر انہوں نے مس ڈکلیئر کیا تو کون سے لا میں لکھا ہے وہ نائل ہو جائیں گے؟ نہیں, آپ آرٹیکل 63 جو ہے وہ اپلائی تو کرتا ہے نا اب ان کے اوپر. سر وہ صادق اور امین ان کا نا اوتھ بھی نہیں ہے نا سر, دیکھیں ایڈوائزر کا اور ایس اے پی ایم کا تو اوتھ بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن محسن جو پرنسپلز ہیں وہ تو وہی اپلائی کریں گے نا جو آرٹیکل بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے غلط بیانی کی ہے, آپ یو کین آلویز چیلنج دیم ان دی کورٹ, نو پرابلم. نہیں ہم اب کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لیتا ہوں ناظرین, اور وقفے کے انتہائی اہم موضوع, اور پی ڈی ایم اس وقت جو چاہ رہی ہے, کیا یہ وہی پرانا فارمولہ ہے جس سے جنرل مشرف کو پریشرائز کر کے انہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا, اور اس وقت کونڈولیزا رائس اور مارک لائل گرانٹ کا ایک کردار تھا, امریکہ اور برطانیہ کا جو بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی تھی, جو کہ ہمیں بعد میں پتہ لگا جب کوئی کتابیں آئیں, کچھ ویکی لیکس آئے, کوئی ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئے. تو اس حوالے سے آج کون کون اس والے گیم میں انوالوڈ ہے, اور یہ خفیہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا پرانا چل رہا ہے, اور آج کل کون کس سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لندن کی جو پرفضا مقام ہے وہاں پہ دنیا کے بہت سے ممالک ان کی ریپرزنٹیشن ہے, ایک ملٹی کلچرل شہر ہے, بہت سے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور اس پرفضا مقام پہ جب لوگ جاتے ہیں تو بڑے کریٹیو آئیڈیاز بھی آتے ہیں. تو یہی حال میرے خیال میاں نواز شریف صاحب کا ہوا, اور جو فارمولہ انہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے یہ نیا فارمولہ نہیں ہے, یہ وہی پرانا فارمولہ ہے جو کہ جنرل پرویز مشرف پہ جب وہ ایک آل پاورفل ملک کے صدر, ملک کے آرمی چیف تھے, ان کے اوپر اپلائی ہوا تھا, اور اس فارمولے نے اپنے ریزلٹ دیے تھے. اور ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اس وقت کونڈولیزا رائس جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں, مارک لائل گرانٹ برٹش یہاں پہ پہلے ہائی کمشنر تھے, بعد میں یو کے جا کے ان کو امپورٹنٹ پوزیشن ملی,
بیک گراؤنڈ میں وہ کردار ادا کر رہے تھے. اس وقت کے ISI چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جب یہ ساری انٹرنیشنل مووز شروع ہوئیں تو دبئی جا کے ابوظہبی جا کے ان کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقاتیں کرنی پڑیں اور پھر بالآخر جنرل پرویز مشرف کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور جو وہ جنرل مشرف جو کہتے تھے کہ اب بینظیر بھٹو کی نواز شریف کی ملکی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ دونوں واپس آئے اور اقتدار میں بھی آئے. تو آج وہی فارمولہ لگتا ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اتنی بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, اتنی بمبارڈمنٹ اسٹیبلشمنٹ پہ کی گئی ہے اور ملٹری ٹرمز میں جسے کہا جاتا ہے کہ دشمن پہ اتنی گولہ باری کی گئی ہے کہ دشمن کا جو ہدف ہے اسے سافن اپ کیا گیا ہے اور سافن اپ کرنے کے بعد بات چیت ہوتی ہے اور وہ راستے اس حوالے سے کھلے. اور اس کی انڈیکیشن کس نے دی؟ جو کوئٹہ کا آخری جلسہ ہوا اور اب جلسوں کے درمیان اگلا 22 نومبر کو آنا ہے. کافی ٹائم ہے کہ جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے وہ اوپن ہو. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ آفر دی کہ جناب آج بھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں, اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس میں پہلے PDM کی جو ریزولوشن آئی تھی کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کیا کہا مولانا فضل الرحمان نے؟ آئیے دیکھیں. آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جاری حکومت کی پشپناہی سے دستبردار ہو جائے. آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا, ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا. ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں. جی ناظرین, یہ تو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, ہم آج بھی تیار ہیں. لیکن اس وقت فرق صرف ایک ہے. یہ فارمولہ شاید استعمال ہو جاتا لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ خود اس سارے پروسیس کا پچھلے 22 سال سے حصہ رہے پاور کوریڈورز کی گیم کا, تو انہیں شاید یہ گیم سمجھ آتی تھی. اور رپورٹرز پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ان سے تو خفیہ ملاقاتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور ان کے علم میں تمام یہ خفیہ ملاقاتیں تھیں. جس حوالے سے DG ISPR نے ہمیں ہی بتایا تھا کہ جناب ایک راستہ لیگل کا ہے, وہ عدالتوں کا ہے, دوسرا پارلیمنٹ کا. اس کے علاوہ مریم اور نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راستہ ایٹ لیسٹ فوج نہیں دے سکتی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا اس انٹرویو میں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ بھی ہم نے بڑی غلطی کی. مجھے حالانکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں, فلانا ملنے آ رہا ہے, میں ان سے کانورسیشن, میں آج سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کی, ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا فائدہ ہوا مل کے؟ آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں, جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف, دشمن بھی نہیں ایسی زبان کرتے, تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو بھی مل رہے تھے وہ چاہ کیا رہے تھے؟ NRO چاہ رہے تھے کہ جو ہماری چوری معاف کر دیں. تو جب یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کی چوری معاف کرنی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھود دینا, تو میں تب بھی, جب تک میں زندہ ہوں, میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا. یہ سر آپ کی نالج میں تھا سارا کچھ, جو ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جی مجھے بتایا, جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے تھے. ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو NRO, تو ان سے مذاکرت کس چیز کی ہم کر رہے تھے؟ جی بیرسٹر محسن شاہ نواز رائن صاحب پرانا فارمولہ اپلائی کر رہے ہیں. وہ تو خان صاحب کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں میری قبر بھی کھود دیں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے خان صاحب, جو آپ نے بات کی, میں خان صاحب فرسٹریشن کا شکار ہیں. یہ ریئیکشنری انٹرویو ہے اور ابھی کچھ گفتگو خان صاحب نے ایسی بھی کی ہے جس میں انہوں نے اپنے سپوکس پرسن کو بھی کہا ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. اپنے سپوکس پرسن کی ایک میٹنگ میں کہا ہے. اور ان کا دفاع کرو پر اتنا بھی نہ کرو کہ ان کے اسٹوجز لگو, یہ خان صاحب نے کہا ہے. خان صاحب دیکھیں نا, خان صاحب کو جو لانے والے, اس مقام پہ پہنچانے والے, ادھر بٹھانے والے, سارا کچھ اگر مان لیا جائے جو کانسیپٹ ہے, تو پھر خان صاحب ان کی باتیں کے اوپر اگر اس طرح کی لائن لیتے ہیں اور اڑتے ہیں, یا NRO کوئی نہیں مانگ رہا, NRO کوئی نہیں مانگ رہا, جو خان صاحب کا دل ہے کہ مجھے اگلی دفعہ بھی پرچہ نقل مار کے پاس کرایا جائے, ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلا پرچہ اگلے 2023 کی آپ بات کریں, ابھی کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, ابھی دیکھیں نا, ایک تو پرچہ نقل مار کے آپ پاس ہو گئے, پوری قوم نے نلائق طالب علموں کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ جو ہمارا حالات بنے پاکستان کی معیشت کے اور انفلیشن کی, تباہی ہو گئی ہے, تباہی ہو گئی ہے, ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے پاکستان کی معیشت. ہماری افغانستان کی کرنسی سے نیچے کرنسی چلی گئی ہے. چلیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہو گئی, یہ اس کا نتیجہ ہے نا. اب ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا, جب سر نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت تیار ہے, اتنی بمبارڈمنٹ آپ نے کر دیا, بات چیت کے لیے تیار ہے. دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہمارے تو ادارے ہیں. دیکھیں ہم نے جب آرمی ایکٹ پہ ووٹ دیا, ہم نے ووٹ دیا نا, ہم نے اگر آرمی ایکٹ پہ ووٹ دیا تو ہم ان کے ساتھ ان کے حالات یا پاکستان کی دفاعی صورتحال کو دیکھ کے اس وقت فیصلہ کیا نا اپوزیشن نے کہ ووٹ دیں گے.
تو ہمارے تو یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ان سے ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح پچھلی دفعہ پرچہ نقل مار کے پاس کروایا ہے، اب پرچہ نقل مار کے نہیں پاس ہونا چاہیے، اب میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر یہ جیتتے ہیں یہ آ جائیں، اگر ہم جیتتے ہیں ہم آ جائیں، مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور فواد چوہدری صاحب آپ سے ہی سوال کروں گا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے خود بتایا کہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، اپوزیشن جو جلسے جلوس نکال رہی ہے اس سے فرق تو پڑ رہا ہے، اور آپ کی پارٹی میں بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ ان جلسے جلوسوں سے گھبرانا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری پارٹی کے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں. وہ جو جلسہ ہو گیا، انہیں جو جلسے میں نے کہا جلسہ کیا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے؟ میرے سے زیادہ پاکستان میں کس نے بڑے جلسے کیے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے بتا دے کہ جس نے اتنے بڑے جلسے. تو جلسہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کر سکتی ہے. پہلے تو میرے کئی لوگ بیچارے نادان وہ گھبرا گئے کہ جی، میں نے کہا کرنے دو ان کو. جی منسٹر صاحب، آپ کی پارٹی میں کون لوگ ہیں جو گھبرا گئے؟ اور دوسرا جو بمباری انہوں نے 3 جلسوں میں کی ہے، فضل الرحمان صاحب اور آپ نے محسن رانجھا صاحب کو بھی سنا، ٹارگٹ انہوں نے سوپن اپ کر لیا اور پرانا فارمولا مشرف والا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے اور ویریبل عمران خان آ گیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے نا، وہ تو بالکل 100% یہی تجزیہ درست ہے اور یہی بات یہ کرنے لگے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی محسن رانجھا صاحب کو یہ بتا دوں کہ پرائم منسٹر کو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کوئی پریشان ہے یا کچھ ہے، زیرو. نہ ہی کوئی اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بلیک میل کر لیں گے یا اس طرح سے کوئی فوج کو جو ہے وہ یہ آنکھیں دکھا لیں گے یا ہمیں دکھا لیں گے. ابھی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگے. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بڑا ہمارا، میں اب کیا کہوں، میں تو پورا جو ہے وہ کہہ رہا تھا پہلے سال میں. فرض کریں فواد چوہدری صاحب اگر آپ انٹیریئر منسٹر ہوں تو پھر تو پتہ لگے نا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. نہیں، بات دیکھیں، انٹیریئر منسٹر کے ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو سیاست ہی نہیں کی 2 سال. یہ پی ایم ایل این جو ہے، یہ 10 دن لگے تھے جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ پنجاب بیٹھی ہوئی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی کدھر گئی ہے. یہ تو ہمارے، میں کیا اس پہ بات کروں کہ لوگ اپنا 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ اب بھی انٹیکٹ ہیں. یہ تو ہمارا اتنا بڑا فیلئر ہے جس کی حد نہیں ہے. یہ اب آ کے جلسے کر رہے ہیں، اور جو جے یو آئی ہے 8 ضلعوں کی پارٹی ہے اور ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے. اور یہ اپنا محسن رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ پی ایم نے بھی کہا ہے جی کہ ان کے بارے میں باتیں اس طرح کی باتیں آ کے آپ کر دیتے ہیں. نہ آپ کو جو اداروں کی عزت کا کوئی خیال ہے، نہ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کیا چیز ہوتا ہے، ڈی جی ایس آئی کیا بلا ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی عزت کیا کرتی ہے. اب دیکھیں، بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں تو ہمیشہ ڈائیلاگ کا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنے چاہیے. آپ سے تو منسٹر صاحب ڈائیلاگ پی ٹی آئی سے تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. نہیں، لیکن شاید اپنا ارشد، یہ ڈائیلاگ گربان پکڑ کے نہیں آپ کرا سکتے. یہ تو انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی ہے. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت اگر آنے پہ آئے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا. یہ تو عجیب بات. ہم لوگ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے وزیر اعظم کو باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، آرمی چیف کو باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، ڈی جی آئی کو. یہ پاکستان میں کبھی ہوا ہے؟ عجیب و غریب ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں، وہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں، بکواسیں ہو رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت منہ دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس طرح سے تو جو گورنمنٹس کی میرا خیال ہے ریٹ خراب ہوتی ہے. ہاں، ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے، تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے، تقریم کے دائرے میں ہونا چاہیے، آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ آپ ہمارے کیسز ختم کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے یا حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کہتے ہیں نا، فوج ہے، عدلیہ ہے، وہ ہماری پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، ان کو بھی شامل کریں. کیوں نہیں شامل کر لیں؟ ضرور کر لیں، ان کو بھی شامل کر لیں. لیکن ایشو یہ ہے، پرائم منسٹر واضح کر چکے ہیں کیسز کے اوپر ریلیف وہ نہیں دیں گے، اور کیسز کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں نا، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر تو بل آیا ہوا ہے، کیا ان کی ان پٹ ہے؟ اسمبلی کے اندر تو یہ سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں. اسمبلی میں کی حیثیت اوقات ان کے نظر میں یہ ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپوزیشن کا یہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں یا جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہمارے ہوں گے لوگ، وہ ہم نے پالیٹکس چونکہ ہم نہیں کر رہے، 2 سال سے ہم نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشر بھی آ جاتے ہوں گے. لیکن اس پر آپ مجھے بتائیے، اگر عمران خان کے لیٹ سے میرے 1000 اختلاف ہے، میں کہتا ہوں حکومت ڈلیور نہیں کر رہی، پرائم منسٹر، تو کیا ملک اٹھا کے بلاول اور مریم کو دے دیں یا فضل الرحمان کو دے دیں؟ یہ اس قابل ہے، ان کا قد ہے عمران خان کے برابر، یہ جھوٹ کے برابر نہیں ہے.
یہ سوال آ گیا آبزرویشن کوئکلی میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں. میں بڑے کوئکلی کہوں گا. دیکھیں عمران خان کا آرمی چیف کو کہنا کہ بھئی آپ کیوں ملے ہیں, آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, میں تو منع کر رہا تھا, غلط کیا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آرمی چیف نے جب آرمی چیف تو ہر جگہ پہ کوشش کرتے رہے حکومت کو سپورٹ کرنے کی, حکومت کے معاملات میں جو ایک آرمی چیف کا رول ہوتا ہے کہ آئینی معاملات پہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان معاملات پہ وہ کھڑے بھی رہے. اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں ملے ہو, تم کیا کر رہے ہو, اور بھائی تمہاری قانون سازی تم نہیں کرا سکتے. پاک بھارت کشیدگی کے اوپر وہ کہتا ہے میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا, آرمی چیف کو بیٹھنا پڑتا ہے. لے کر کون آ رہا ہے, نلائق کون ہے؟ آرمی چیف کیوں آ کے بچارے ان کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان صاحب, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب is the all powerful prime minister who decides and who assigns and delegates power. یہ مسئلہ آپ حل کریں یا آپ حل کریں. آرمی ایکٹ پہ ہم سے اگر ووٹ لینا ہے, فیٹف کی لیجسلیشن کروانی ہے, پاک بھارت کشیدگی ہے, ویئر از دا پرائم منسٹر؟ منسٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے, ویئر از دا پرائم منسٹر؟ عمران خان نے کیوں کہا یہ کہ جنرل صاحب اس سے نہ ملتے تو بہتر تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مل رہے ہیں تو اب ان کی زبان دیکھیں کتنی چل رہی ہے, تو کیا فائدہ ہوا اگر آپ نے ان کو. پرابلم یہ ہے کہ ان کو آپ عزت دینا یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. ان کا مین پرابلم یہ ہے جو کیا انہوں نے بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, آپ نے ایکسپوز کیا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو آپ عزت دیں گے فوراً سر پہ چڑھ جاتے ہیں. انکمپیٹنس کی وجہ جگہ پہ اس کی بات یہ ہے, میری بڑی ہمبل ریکویسٹ یہ ہے, دیکھیں عمران خان سے اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں آپ ان کی عزت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے ہم اسمبلیوں میں آ کے دنیا جان کی بکواس کریں گے, عمران خان بڑا نائسلی سنتا رہے. آپ پرچہ نقل مار کے آئے ہو نا, تو جس نے نقل کروائی. میں یہاں پہ ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے انتہائی اہم سوال کہ کیا دہشت گردی ایک دفعہ پھر سے پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے, اور ہم نے اس حوالے سے جتنے اقدامات لیے کیا اب مزید لینے کی ضرورت ہے, اور یہ دہشت گردی آ کس وجہ سے رہی ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت جب کراچی میں موجود تھی تو کیپٹن صفدر پہ ایک FIR ہوئی مزار قائد کے تقدس کی پامالی کے حوالے سے, اور جو ایک ریڈ کی گئی تھی ہوٹل پہ, اس حوالے سے سندھ حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی, اور اس کا آج اجلاس بھی ہوا. اس نے CCTV فوٹیج وغیرہ حاصل کر لی ہیں, اور اسی حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی 20 اکتوبر کو ایک انکوائری کمیٹی کا حکم دیا تھا کمانڈر 5 کور کو, اور کہا تھا کہ جلد سے جلد ایز سون ایز پاسبل اس کی انکوائری کی رپورٹ دی جائے. آج تقریباً ہفتہ ہو گیا, اور میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ لگا کہ فوج کی انکوائری بھی اس حوالے سے بھی چل رہی ہے, اور حکومت سندھ کی انکوائری بھی اس حوالے سے اس وقت چل رہی ہے. اور اسی حوالے سے یہ جو FIRs کا ایک سلسلہ ہے, جیسے وزیراعظم نے کہا کہ جی میری پارٹی جلسے جلوسوں سے پریشان ہو جاتی ہے, FIRوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا. اب یہ کون سے سائنسدان ہیں جو اس طرح کی FIRیں کرتے ہیں اور نان ایشوز کو اور نان اینٹیٹیز کو ہیرو بناتے ہیں, اس کا ادراک وزیراعظم صاحب کو ہے, اس کا اظہار انہوں نے کس حوالے سے کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کوئی FIR رجسٹر ہو گئی, مجھے پتہ چلا جی وہ کوئی پتہ نہیں وہ رانا سنالا کسی پولیس والے پہ گاڑی چڑھانا چاہتا تھا تو اس کو پکڑ لیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ کیوں پکڑنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی آپ کا گھر لوٹتا ہے, قتل کر دیتا ہے کسی کو گھر میں, اور سارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے. آپ بجائے اس کے اوپر اسے پکڑنے کے آپ ہو گئے جی وہ لال بتی کراس کیا اس کو پکڑ کے اس میں جیل میں ڈال دیں. پاگل پن ہے نا. آپ تو اس کو بچا رہے ہیں جو اصل اس نے جرم کیا ہے. ان کے جرم یہ ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے, تو ان کے چھوٹی چھوٹی FIR ہیں تو ان کے فائدے میں جاتی ہیں. یہ امکان ہے کہ ان کو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جناب ہیرو بنا رہے ہیں ان کو. جی منسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, وزیراعظم پاکستان کی اس حوالے سے کلیئرٹی بڑی واضح ہے, جلد سے جلوس وہ ریکگنائز کرتے ہیں ایک پولیٹیکل رائٹ ہے اپوزیشن کا, اور یہ جو ان کو بقول ان کے نان اینٹیٹیز کو ہیرو بنانے کا سلسلہ ہے, یہ آپ کی حکومت میں کون لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی FIRs کمزور قسم کی اپوزیشن پہ کاٹ رہے ہیں؟ نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, PM صاحب نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے. اس طرح کی FIRs جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کی ضرورت ہے نہ کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ نیچے لوگ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں, دیکھیں نا روزانہ ہزاروں لاکھوں FIRیں ہوتی ہیں, PM سے پوچھ کے تو نہیں ہوتی. اس طرح کے واقعات کی منسٹر صاحب پالیسی گائیڈ لائن تو بڑی واضح ہے اس حوالے سے, تو کون لوگ ہیں جو اس پالیسی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کر رہے؟ نہیں اب وہ کوارڈینیشن کا کچھ ایشوز تھے, اب ریزالو کر لیے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے.
اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کو اس اقدام پہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے, جو جعلی قسم کی ایف آئی آریں آپ لوگوں پہ ہوتی ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, اتنا تو ریلیف دے رہے ہیں وہ آپ کو, اپوزیشن کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا ریکگنائز کر سر رہے اب ہیں. بات یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب وزیر اعظم صاحب اٹس ٹو لیٹ. جو آپ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے, جیلوں میں ہمارے بندے ڈالے ہیں, 15 کلو ہیروئن ڈلوائی ہے ہمارے لوگوں کے اوپر, بے گناہ لوگوں کو 15 مہینے نیب کی کال کوٹریوں میں رکھا ہے, کھودا پال نکڑا چوہا. اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ رہے ہیں, شاہد خاقان کے کیس کا فیصلہ پڑھ رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلے آبزرویشنز ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو اپنا مارا تو مہینہ رہ گیا ہے, اور مہینے بعد پھر باری ان کی ہے. یہ تیل شیل مل لیں آپ مہینے بعد کیا ہونا ہے؟ بس انشاءاللہ تعالی سیٹی ہم نے ماری ہے نا پارلیمنٹ میں. جی منسٹر صاحب, اور دیکھیں فواد صاحب بھائی ہیں, کہتے ہیں, میں نے کہا فواد صاحب دیکھیں, میں اس دن ان کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ بھی دن آنا تھا کہ ہم نے آپ کو سیٹیاں مارنی تھی. ویسے یہ بھی دن آنا تھا منسٹر صاحب کہ آپ کو یہ سیٹیاں پارلیمنٹ میں ماریں. وہ جب سے ان کے آپ تنظیم سازی کا رواج شروع ہوا ہے, یہ سارے سیٹی میں ایکسپرٹ ہو گئے. تو بہرحال ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر, دیکھیے ہمیں کوئی پولیٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چاہے اور کر لیں, اور جب تھک جائیں گے تب مذاکرات کر لیں گے, تب بات کر لیں گے, لیکن ابھی اپنا شوق پورا کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو پی ایم ایل این نے ویسی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے آ کے پاکستان میں, خیر اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہم اس طرح سے کرونا سے افیکٹ نہیں ہوئے جس طرح ہوئے. پھر ٹڈی دل آ گیا, اس سے بھی ہم لوکس سے بھی بڑے کامیابی سے نکلے, تو بڑی کامیابیاں ہم نے لی. لیکن اس کے باوجود ہماری جو اکانومی ہے وہ فریجائل ہے, اور جب اس طرح کی ایکٹیویٹی سڑک کے اوپر ہوتی ہے تو پھر جو انویسٹر ہے وہ تھوڑا دبک جاتا ہے کہ ابھی مجھے پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں معاملہ حل ہو, خاتمے کی طرف چلے. جو 126 دنوں کا دھرنا تھا جو فواد صاحب نے بات کی, کیا 126 دنوں کے دھرنے میں وہ لاگو نہیں ہوتی تھی جو اب بات کر رہے ہیں؟ وہ بالکل لاگو نہیں ہوتی تھی. اس وقت حلال تھا, اس وقت حرام ہے. اس کی وجہ یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے اس حوالے سے حلال حرام کی. برسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, فواد چوائس وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ناظرین اجازت دیجیے گا.